جناب قبلہ طیب سر سلامت رہے سلامت رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام دوست بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحبہم و ترضا لہم۔ زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر سید فصیح محی الدین شاہ صاحب بخاری اور جمیع انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز محترم محتشم علماء ذی وقار نعت خوانان شیریں لسان اور بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف فرما تمام سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ذمہ جو عابد صاحب نے موضوع لگایا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے، یعنی میری طبیعت یہ ہے اس گفتگو اور اس عنوان کے حوالہ سے کہ وہ جلوت نہ ہو، چند دیوانوں کی صرف خلوت ہو، تو وہاں اس کو اگر ذکر کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح مجمع عام میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کرنا، بہت سارے ایسے دوست احباب تشریف فرما ہوتے ہیں جو معرفت نہیں رکھتے کہ یہ ذکر کس کا ہے، لیکن کیا کریں، بتانا بھی ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ بس ایک جملہ میں عرض کر دوں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ایک ایسا حجاب ہے، اگر یہ اٹھے تو آگے جلوہ خدا نظر آتا ہے۔ یہ اس پہ ہی تقریر میری ختم ہو جائے تو میرا گفتگو، میرا عنوان مکمل ہے۔ ایک ایسا حجاب ہے پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا کہ اگر وہ حجاب تھوڑا سا سرکے تو جلوہ خدا نظر آتا ہے۔ اس سے آگے کیا عرض کروں کہ کس ہستی کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بہرحال باتیں دو چار بھی ہوں، یاد رہیں، یہی خطاب ہوتا ہے۔ کوئی زیادہ لمبی گفتگو کرنا اس کا معنی کوئی تقریر یا خطاب نہیں ہے۔ بات ہو جائے کام کی، دو تین ہی ہو جائیں تو وہ یاد رہ جائیں، کسی کو سنانے کے لائق رہ جائیں اور میموری میں محفوظ ہو جائیں اور ان کو آگے شیئر کر سکے انسان، تو پھر آنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ نعت خوانی سے ثواب ہوتا ہے، نعت خوانی سننے سے ثواب ہوتا ہے، اور خطاب کے ساتھ ثواب کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ معرفت کا لیول بہتر ہوتا ہے، معلومات درست ہوتی ہیں اور ان میں ترقی ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں مجھے وہ ایک عرب میں شاعر گزرے ہیں، اگرچہ وہ اہل سنت میں معتزلی مکتب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں کچھ قصائد لکھے، تو ان کے لکھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ارا مدیحتا فی غیر کا حجا۔ یہ عابد صاحب آپ کی بالخصوص اور قبلہ شاہ صاحب کی نظر ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جو میں نے کچھ جملے عرض کیے ہیں نا یا علی علیہ السلام، اگر یہ جملے کسی اور کی شان میں کہوں نا تو یہ اس کی تعریف نہ ہو بلکہ اس کی حجب ہو۔
تعریف نہ ہو، اس کی حجب ہو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے، وہ بے علم ہے، جاہل ہے، اور کہنے والا اس کو کہے کہ علامہ صاحب، تو وہ اپنے ہی آپ میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ایک بندہ ہے، وہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، گناہگار ہے، اور کوئی اس کو کہے کہ یہ متقین کا امام ہے، تو وہ اپنے اندر شرمسار ہو رہا ہوگا کہ یار میں تو یہ نہیں ہوں۔ تو اسی طرح جو بزدل ہو، بھاگنے والا ہو، کانڈ دکھانے والا ہو، اس کو کوئی شجاع کہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہے، یہ اس کی مذمت ہے۔ وہ اندر سے شرمندہ ہوگا کہ میں تو بھاگنے والا آدمی ہوں، یہ مجھے شجاع کہتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر، انہوں نے کہا کہ یا علی، آپ اتنے یکتا ہیں اس فضائل کے بحر میں کہ یہ جو میں نے حاضری پیش کی ہے، اگر یہ الفاظ کسی اور کے لیے بولے جائیں تو یہ ان کی مدحت نہ بنے، مذمت بن جائے۔ تو احباب گرامی قدر، بالکل یہی سلسلہ یہاں پر بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کے بارے میں، یا پھر لکھنے والوں نے جو لکھا ہے، وہ اگر کسی اور کے لیے بولا جائے تو وہ ان کی مدحت نہ بنے، وہ پھر ان کی مدحت نہ بنے بلکہ مذمت بن جائے کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یا علی بھئی سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو اس لیے بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ لائے کائنات میں کوئی اور ہستی کہ جس کی شان میں لفظ بطول بولا جائے اور وہ اس کی مدحت بن جائے۔ جی عابد بھائی، لائیے کائنات سے کوئی اور ہستی، ایک ہی اور ملیں گی، سیدہ مریم پاک اور میرے رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں۔ جائیے ساری کائنات ڈھونڈ ماریے، چھان ڈالیے، آپ کو کائنات میں یہ مدحت اگر صادق آتی ہے کسی ہستی پر، وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ آپ کا یہ علاقہ باغات بھی ہے، اس علاقے میں کہیں کہیں، تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی درخت پیرانہ سالی کا وہ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے اور پھل نہیں آگے دے رہا ہوتا، تو پھر کرتے کیا ہے؟ اس سے ایک تھوڑا سا اس کا ٹکڑا لے کے اس درخت کا، پھر کسی ایک نئے درخت کی اس کو پیوند کاری جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایک نیا پھل نکلتا ہے، پیوند پنجابی جنہوں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو احباب گرامی، یہ جو نبوت کا درخت تھا، یہ ہزاروں برس سے پھل دے رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ پھل کا شروع ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ اس نبوت کے درخت کی عمر ہزاروں برس جب ہو گئی، تو اب آگے ڈائریکٹلی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے ڈائریکٹ آگے اب پھل نہ چلے، لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ جو تبتیل ہے کہتے ہیں الگ کرنے کو، جدا کرنے کو، ایک اس کے کسی چیز کے ٹکڑے کو جو جدا کر لیا جائے، تو رب العالمین نے نبوت کا ایک ٹکڑا جدا کیا، یعنی محمد علیہ السلام کا ایک ٹکڑا نبی کے بدن سے جدا کیا، محمد علیہ السلام کا ٹکڑا رسول کے بدن سے جدا کیا۔ اسی لیے تو میرے محبوب کریم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ حضرت امام مالک کے سامنے گفتگو شروع ہوئی، علی افضل ہیں، ابو بکر افضل ہیں، یہ مولویوں کی عادت ہے، پرانی باتیں ہیں، صوفیاء کی یہ کوئی بحث نہیں ہوتی، یہ علماء کی ہے بحث، علماء کی بھی نہیں بلکہ مولویوں کی باتیں ہیں، صوفیاء کی نہیں ہوتی۔ امام مالک سنتے رہے، دور تھا، مسجد نبوی کے امام تھے، خطیب تھے، سننے کے بعد بولے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہر ہستی کے فضائل ہیں، گفتگو کرو مگر سنو،
سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ جو میرے رسول اللہ کے بدن کا جز ہے. فضیلت کی باتیں کرو کہ یہ فضیلت والا ہے یا وہ فضیلت والا ہے، مگر خبردار اگر کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ سیدہ کائنات سے بھی کوئی فضیلت والا ہے، کیونکہ وہ جزو بدن مصطفیٰ ہیں. اس لیے احباب گرامی قدر اللہ رب العالمین نے وہاں سے الگ کیا اور ادھر ابو طالب علیہ السلام کا ایک ٹکڑا ولایت کی صورت میں اس کے ساتھ جب اس کی پیوند کاری کی گئی تو پھل کی صورت میں حسن سامنے آیا یا پھر حسین. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری. کیا بات. دیکھیے میں طبعاً تھوڑا سا آزاد ہوں. آزاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی ایسی بات بھی کر جاؤں کہ جس کا شریعت یا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. آزاد سے مراد یہ ہے کہ پابند نہیں ہوں کسی مولوی کا کہ میں نے نہیں پڑھا تو نے کیوں کہا. یہ پابند نہیں. میرے گھر کی بات ہے، میری ماں کی بات ہے، میں اپنے گھر کی بات آزادی سے کرنا پسند کرتا ہوں. اور اس ہستی کی بات ہے، کاش امت سمجھ جاتی کہ رسول کھڑے کیوں ہوئے. اگر امت یہ رمز سمجھ جاتی تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ سیدہ کائنات کی کے بارے میں کبھی گفتگو کا جسارت بھی کر سکے. تو احباب گرامی میرے رسول پاک کا کھڑے ہونا باپ کا کھڑے ہونا نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں. باپ کا کھڑا ہونا ہوتا تو ہر باپ کے لیے سنت بن جاتی. باپ کا کھڑا ہونا نہیں تھا، ایک نبی کا کھڑا ہونا تھا، بلکہ نبوتوں کے خلاصے کا کھڑا ہونا تھا. ساری نبوتوں کا خلاصہ ثمر اور ثمری میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ہے. تو یوں سمجھئے یہ نبوتوں کا خلاصہ جس کے احترام میں پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سمجھانے کے لیے کھڑا ہے کہ لوگوں پہچان لو کہ یہ کون ہے. حضرت نور الابصار میں حضرت سلیمان فارسی، سلمان محمدی، لوگوں نے بحث کی یہ سلمان کا چونکہ یہاں کوئی خاندان نہیں ہے. انصار نے کہا یہ ہم میں سے ہے، مہاجرین نے کہا یہ ہم میں سے ہے. باتیں چل نکلی، میرے رسول پاک سرکار کے کانوں تک پہنچی. فرمایا کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ یہ مہاجر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انصار ہے. یا رسول اللہ کیا کہیں؟ فرمایا اس کو محمدی، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. وہ سلمان محمدی وہ فرماتے ہیں نور الابصار شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک ایک دن اپنے گھر سے نکلے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا. انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنی پاک لخت جگر سیدہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اور میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو دل روتا بھی ہے. پتہ نہیں میرے رسول پاک نے امت کی کس جفا کو نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اس پاک بی بی کو کہ جن کے گھر میں پردہ نازل ہوا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ باہر لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں من عرفہا فقد عرفہا. جس کو معرفت ہے نا اس کی اس کو تو ہے. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، اور جو اس کو نہیں پہچانتا میں تعارف کروا دوں کہ یہ کون ہے. کیونکہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ان کی قدر جانتا ہوتا تو تعارف کرواتا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، جو نہیں معرفت رکھتا اس ہستی کی تو سنو. آگے کہہ دیتے یہ میری بیٹی ہے، نہیں کہا. یہ میری لخت جگر ہے، نہیں کہا. بھئی بیٹی تھی تو بیٹی ہی کا تعارف کروانا چاہیے تھا. فرمایا نہیں، فرمایا من لم یعرفہا، جو اس کو نہیں پہچانتا وہ ذہن نشین کر لے. ہی روحی التی بین جنبی، یہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان کے درمیان میں ہے. تو احباب گرامی قدر جسد لطافت جسد مصطفیٰ پر کتابیں لکھی گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جسد اطہر کتنا لطیف ہے. کثافت اور لطافت پہ بھرپور بحثیں کی گئیں، تحریریں لکھی گئی کہ جبریل نور ہے، جبریل لطیف ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم کا جسد اطہر جبریل سے بھی لطیف ہے.
روح نہیں، جسد، جسم اقدس. اور ایک یہ بھی ذہن رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے جسد کی لطافت کی بات ہے، آپ کے جسم اطہر کی لطافت کی بات ہے کہ وہ جبریل اور فرشتوں سے بھی لطیف ہے. تو جس رسول کے جسد اطہر کی لطافت کا کسی کو اندازہ نہ ہو، اس رسول پاک کی پاک روح کے مقام کا کسی کو کیا پتہ. اور سیدہ کائنات کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میری روح کا کسی نے تعارف کرنا ہو تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِي وَبَهْجَةُ قَبْلِي قَلْبِي وَابْنَاهَا ثَمَرَةُ فَوَادِي. فرمایا یہ میری روح ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے بچے میرا ثمر ہیں، اس کے بیٹے میرا ثمر ہیں، اس کو پہچان لو. تو کائنات والو، اے میرے رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والو، بتائیے سب کو جا کر اپنے بچوں کو، موت کا وقت کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے. جب آپ جائیں، آج اگر آنکھ بند ہو جائے تو آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں عزت سے حاضر ہو سکیں کہ یا رسول اللہ ہماری اور کوئی نیکی تو ہے یا نہیں ہے، مگر ایک نیکی ایسی ضرور ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی کا تعارف ایسے کروایا ہے کہ پوری اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ سیدہ زہرا، کوئی عظمت والا ہے تو سیدہ زہرا ہے، کوئی فضیلت والا ہے تو سیدہ زہرا ہے. تو احباب گرامی قدر، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ میں نے کیوں کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتا؟ آپ سیدہ کائنات کی ذات کو اسلام سے ہٹا کے دیکھیں، اسلام میں ہے کیا؟ خود توجہ کریں، پوری توجہ اور بڑے زیرک بن کے بڑی گہرائی کے ساتھ اسلام پر نظر ڈالیں کہ اگر سیدہ کائنات نہ ہوتی اسلام ہوتا. اسلام ہے کہاں پھر؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا ہے کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو یہ جو ضرب ید اللہ ہے یا بالخصوص سجدہ شبیری ہے، یہ سیدہ کائنات کا صدقہ ہے. آپ نکال لیں، مائنس کر لیں سیدہ کائنات کی ذات کو اسلام سے. مجھے اسلام ڈھونڈ کے دکھائیں کہاں ہے، کہاں ہے اسلام؟ کیا وہ وقت امت نے نہیں دیکھا کہ جب سب کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، ہر کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا موجود ہے، مگر یزید حلال کو حرام کر دینا چاہتا ہے، حرام کو حلال کر لینا چاہتا ہے. اور جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا تھا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، کہ اے عرب کے لوگوں پہلے یہ نہیں تھا مگر اب ہے. یہ مائیں تمہیں اس کی تمیز نہیں تھی کہ ماں کے ساتھ یہ رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ نہیں ہے، پھپھو اور خالہ کے ساتھ یہ تمہارے رشتے جائز ہیں کہ نہیں ہیں. مگر اب محمد رسول اللہ کا قانون نافذ ہو چکا ہے. محمد رسول اللہ کے قانون کی تفسیر یہ ہے کہ ماں کا رشتہ پاک ہے، پھپھی کا پاک ہے، بہن کا پاک ہے، خالہ کا پاک ہے، بھتیجی کا پاک ہے، بھانجی کا پاک ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بتانا پڑا، عرب والوں کو بتانا پڑا. یزید کے گھر میں یہ سب کچھ ہی حلال تھا، سب کچھ حلال تھا. اور وہ چاہتا تھا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، آج کل کی بولی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، کہ میں پھر یہ حلال کر دوں، حلال محمد کو حرام محمد بنا دوں. تو احباب گرامی کون تھا جس نے اٹھ کے کہا تھا اے بدبخت، جب تک سیدہ کا بیٹا زندہ ہے، جب تک رسول کا بیٹا زندہ ہے، تیری جرت نہیں ہے کہ حلال محمد کو حرام کر دے اور حرام محمد کو حلال کر لے. اب آپ مجھے بتائیے، کوئی تھا، مجھے بتائیے آپ بھئی کوئی تھا جس نے اٹھ کے کہا؟ میں یہ کسی کی مذمت نہیں کر رہا، میں اپنے حسین پاک کی جرت کو اور سیدہ کائنات کے خون کو سلامی پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں.
کوئی تھا جس نے یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا؟ کون تھا؟ سیدہ کائنات کا بیٹا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہاں یزید کو نہ روکا جاتا تو پتہ اسلام کی شکل کیسی ہوتی؟ چند سالوں کے بعد یزید پورے مسلمانوں کا نمائندہ تھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کافروں کا نمائندہ نہیں تھا عابد صاحب، قبلہ شاہ صاحب، پوری مسلمان حکومت کا نمائندہ تھا یزید، کفار کی طرف سے نہیں تھا، مسلمانوں کی طرف سے پہچانا جاتا تھا۔ کچھ وقت گزرتا، اگر مولا حسین بھی خاموش ہوتے یا نہ ہوتے، مولا حسین بالفرض نہ ہوتے، تو یزید کر جاتا اپنی منمانی، تو آنے والی نسلیں 30 سال 40 سال بعد، بھئی جس طرح یہ مجیب الرحمن کو ہم 50 سال غدار سمجھتے رہے، اور اب آگے پتہ چلا کہ وہ تو وفادار آدمی تھا، اس طرح تاریخوں کے دھارے بدل دیے جاتے ہیں۔ بڑی مدت ہم ہارون رشید کو بڑا مومن سمجھتے رہے، جب تاریخ پر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کے بیٹے کا قاتل، حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ظلم روا رکھنے والا، ان کو بے وجہ قید میں رکھنے والا، پھر ان کو زہر دے کے قتل کرنے والا، اور ان کو پنجرے میں بند کرنے والا، تو میں نے لعنت کی اس پر۔ اس طرح تاریخیں بدل دی جاتی ہیں، نصابوں میں تاریخوں کے دھارے بدل دیے جاتے ہیں۔ اب کسی کو ہارون اچھا لگتا ہو تو لگے، میرے امام کا قاتل مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تو احباب گرامی حقائق تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تاریخوں کے دھارے بدل دیے جاتے ہیں۔ 30-40 سال گزرتے، آنے والی نسلیں سمجھتی شاید یہی اسلام رسول اللہ کا جو یزید والا تھا، یہی اسلام شاید ابو بکر صدیق والا ہے جو یزید کا تھا، یہی اسلام شاید عمر اور عثمان اور علی والا ہے جو یزید نے نافذ کیا ہے، تو لوگ سمجھتے یہی اسلام ہے شروع سے۔ احباب گرامی قدر، اب پہچانیں کہ سیدہ کے وجود کی برکت کیا ہے۔ اب توجہ کریں، کبھی سرہانے پہ سر رکھ کے رات کو کبھی سوچنا اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام کی شکل کیا ہوتی۔ تو آج اگر حسین کھڑے ہیں تو یہ سیدہ کے وجود کا فیض، یہ سیدہ کے وجود کا فیض ہے۔ اب آگے چلتے جائیں جتنا آپ چل سکتے ہیں، آج تک آ جائیں آپ، یہاں تک، وہاں سے لے کر پھر اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد نہ ہوتی اور ان میں میرے غوث پاک نہ ہوتے، اور حضرت حسین پاک کی اولاد نہ ہوتی، اور ان میں سرکار امام زین العباد نہ ہوتے، اور امام محمد باقر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کہاں ہوتے، امام جعفر صادق نہ ہوتے تو امام مالک کہاں ہوتے۔ یہ جو فتاوی شامی ہے، ہمارے علماء تشریف فرما ہے، پڑھایا جاتا ہے، یہ کون ہے فتاوی شامی والے جہاں سے سارے مدد لے کے فتویٰ لکھنا سیکھتے ہیں؟ یہ امام زین العابدین کی اولاد نہیں ہے تو کون ہے؟ یہ جابر ابن حیان، یہ لائٹنگ، یہ کیمسٹری کا کھلا ایک میدان، یہ الیکٹریکل انجینئرنگ، یہ میڈیکل انجینئرنگ، سب کچھ کہاں سے آیا؟ علی کا بیٹا سیدہ زہرا پاک کا لخت جگر کمرے میں بیٹھ کے سائنسدان بھی تیار کرتا ہے۔ آج ملا نے ککھ نہیں بنایا سوائے فتوے لگانے کے، سوائے لوگوں میں تنفر پیدا کرنے کے، کچھ نہیں بنایا۔ اور دیکھیے یہ لائٹیں جو چل رہی ہیں، یہ جو جہاز چل رہے ہیں، یہ جو میڈیکل میں سہولتیں آ رہی ہیں، یہ سارا صدقہ سیدہ کائنات کے وجود کا ہے۔ اگر حضرت جابر ابن حیان جیسے لوگ 4000 جس کے آگے شاگرد ہیں، بابا کیمسٹری جس کو کہا جاتا ہے، فزکس پھر آگے اس کی ایک شاخ میں سے آتی ہے، تو احباب گرامی اب مائنس کیجئے ذرا سیدہ کائنات کے وجود کو اور ڈھونڈیے اسلام کہاں ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کون ہیں؟ خواجہ معین پاک کون ہے؟ یہ جو شاہ صاحب قبلہ کے آباء و اجداد اس علاقے میں آ کے ڈیرا لگایا، ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، یہ کون ہے؟ حضرت سید قطب پاک، یہ کون ہے؟ یہ وجود کا فیض ہے سیدہ کائنات کا۔ اور اب میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آؤں، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے،
کہ سیدہ کائنات کے بغیر اگر آپ ڈھونڈیں گے آپ کو اسلام نہیں یزیدیت نظر آئے گی، ملوکیت نظر آئے گی، اسلام نہیں نظر آئے گا۔ اب آئیے جو آخری بات میں نے عرض کرنی ہے وہ کیا ہے؟ پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، ام ابیہا۔ اب اس کے بارے میں بعض بندے ہکلا جاتے ہیں، وہ جی یہ لقب باپ کی ماں، یہ کیسا لقب ہے؟ احباب گرامی، آپ اس کو قرآن کی طرف لے جائیے اور آپ اس کو ذرا علم کی دنیا میں لے آئیے۔ یہ جو مین آپ کا رستہ ہے یہ بھی طریق ہے، لیکن ایک مین سائیوال ملتان لاہور کراچی روڈ گزر رہا ہے آپ کے، اس کو کہتے ہیں ام الطریق۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ام الطریق، یعنی جو درمیانی مین شاہراہ ہے۔ اور بھی بستیاں ہیں، مکہ کو اللہ نے کہا قرآن میں ام القرى، ساری بستیوں کی بنیاد اور جڑ، ساری بستیاں ان کا مرکز ام القرى مکہ۔ اور فوج لڑ رہی ہوتی ہے، فوج لڑ رہی ہوتی ہے، کچھ دستے دائیں نکل جاتے ہیں، کچھ بائیں نکل جاتے ہیں۔ ایک دستہ جس کو قلب لشکر کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، وہ قلب لشکر جو ہے، ٹھیک ہے نا، میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر کا، وہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ میمنہ والے دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے لڑتے لڑتے جب واپس آنا چاہیں، جس جہاں وہ جو قلب ہے درمیان میں وہ جلل لشکر کا دستہ کھڑا ہے، اس کو دیکھ کے وہ اس کے ساتھ آ ملتے ہیں۔ لشکر کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ام کہتے ہیں۔ بھی بات سمجھ آئیے؟ مرکزی دستہ۔ اب آ جائیے ام ابیہا پر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ام ابیہا کس معنی میں ہے؟ فرمایا میری عظمتوں کا مرکز ہے میری بیٹی، میری فضیلتوں کا مرکز ہے میری بیٹی، میرے کمالات کا مرکز ہے میری بیٹی، میری ساری فضیلتیں جس وجود سے کائنات میں بکھریں گی وہ وجود ہے میری بیٹی، میرے سارے کمالات جس وجود سے نکل کر کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے وہ مرکز ہے میری بیٹی۔ تو احباب گرامی قدر، یہ جتنے بھی سادات کائنات میں آج موجود ہیں، حسنی سادات ہوں یا حسینی، آپ کو پتہ ہے، آپ بے خبر ہیں، جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو ہوتا کیا ہے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، مولا اپنی رحمتیں اپنی برکتیں محمد اور آل محمد پر نازل فرما۔ ہوتا کیا ہے؟ جہاں بھی کوئی آل رسول موجود ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی آل رسول بھی موجود ہو اس برکت کا حصہ پھر آبادی والوں کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ القاب ہیں، زہرا کا لقب ہو، ام ابیہا کا لقب ہو، بطول کا لقب ہو، فاطمہ کا لقب ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی لیے فرما دیا تھا کہ سمیت فاطمہ تو لأن فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اس نے اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے۔ کیسے؟ ہر وہ عادت، ہر وہ برائی جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، میری بیٹی کی محبت کا فیض یہ ہے کہ جب یہ کسی مومن کے قلب میں اترتی ہے تو اس کے وجود کو پاک کر دیتی ہے۔ ہر اخلاقی برائی سے وہ باز آ جاتا ہے، ہر برے کام سے وہ باز آ جاتا ہے، ہر قسم کے رذائل سے وہ باز آ جاتا ہے، ہر قسم کی نجاست سے وہ باز آ جاتا ہے۔ یہ فیض ہے میری بیٹی کی محبت کا۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں، میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو پھر آواز آئے گی تو سیدہ کائنات کا محب بھی نہیں ہے۔ سیدہ کائنات کے محب کی نبی پاک نے یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ رذائل سے، بری صفات سے اپنے آپ کو یہ محبت پاک کر دیتی ہے۔ بس اس محبت کو وجود میں اتار، اور یہ اترے گی کیسے؟ لقمہ حلال سے اور نطفہ حلال سے۔
یہ ذہن میں رکھیں. بس دو چیزیں حلال ہونی چاہیے. پھر نہ میرے جیسی کسی تقریر کی ضرورت ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ کسی حجت کی ضرورت ہے، نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر لقمہ حلال ہو اور مرکزی طور پر نطفہ بھی حلال ہو تو پھر علی اور ان کے گھر والے سمجھانے نہیں پڑتے، خود ہی سمجھ آ جاتا. یہ ذہن میں رکھ لیں، خود ہی سمجھ آ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کیا بات. اس لیے احباب گرامی اپنے گھر والوں سے خود محبت کریں، اپنی بیویوں کا خود خیال رکھیں، اپنے گھر کا ماحول محبت اور چاشنی والا خود بنائیں تاکہ علی والے پیدا ہوں، اور لقمہ حلال رکھیں تاکہ قرآن کا اثر ہو سکے، تاکہ میرے نبی کے فرمان کا اثر ہو سکے. اگر لقمہ حلال نہ ہو تو نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ نبی کے فرمان کا اثر ہوتا ہے. تو یہ میرا شاہ صاحب کے توسل سے قبلہ کے ایک خوبصورت پیغام ہے. اگر لقمہ حلال ہوگا تو تقریر کا، قرآن کا، میرے رسول کے فرمان کا اثر وجود میں اترے گا. اور اگر لقمہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، تو پھر نبی کا بیٹا بھی سمجھائے کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ مولا حسین پاک نے خود کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ان بادشاہوں نے تمہارے وجود میں حرام کے لقمے ایسے اتار دیے ہیں کہ تمہیں نبی کے بیٹے کی بھی بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے احباب گرامی نماز سے محبت کریں، سجدے سے محبت کریں، اور قرآن سے محبت کریں، اور اہل بیت سے محبت کریں. یہ ایمان ہے. میرا مالک آپ کا، میرا، سب کا حامی و ناصر ہو. یار زندہ، صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عزیزان محترم بلا تاخیر ملتمس ہونا چاہتا ہوں. بسم اللہ. میلاد کی میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، صرف میلاد شریف کی ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو رسول پاک سرکار کا میلاد ہے نا، یہ ایک تو ڈائریکٹ رسول پاک کی پاک ذات کے ساتھ منسوب ہے، اور جو مجھے پسند ہے نا وہ یہ ہے کہ میلاد میں میرے نبی کی ماں کی بات کی جائے، میرے نبی کے باپ کی بات کی جائے، میرے نبی کے کفیل کی بات کی جائے، میرے نبی کے دادا کی بات کی جائے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات کی جائے. تو وہ یہ ہے کہ لوگوں، رسول پاک کا تعارف یہ ہے کہ ان کی ماں کون تھی. میرے رسول کا تعارف یہ ہے کہ ان کا باپ کون تھا. میرے رسول کا تعارف یہ ہے کہ رسول کا دادا کون تھا. رسول کا تعارف یہ ہے کہ اس کو پالا کس نے تھا. تو میرے رسول پاک کا تعارف عظیم ہے. میرے رسول کریم کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. بس ایک ہی بات ہے کہ جب عرب میں کبھی کسی نے میرے رسول پاک کے خاندان کے بارے میں بات کی تھی تو میرے رسول پاک نے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا ایک ہی جملہ، فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میری پوری اوپر تک، میری اصل میں مجھ تک کوئی زنا سے نہیں ہے، سب نکاح والے ہیں. تو سامنے بھی تو عرب تھے نا. کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ ہم بھی سب ایسے ہی ہیں، سر جھک گئے. پتہ چلا میرے رسول پاک نے سمجھا دیا لوگوں، وہ جو جبریل پیغام لے کے آیا تھا، حدیث پاک ہے کہ سونا رسول میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ پلٹ کر کے دیکھے ہیں، آپ کے خاندان سے اعلیٰ کسی کا خاندان نہیں. یہ جبریل کون ہے؟ جس کی نظر کسووال سے ملتان تک ہے یا لاہور تک ہے. جبریل وہ ہے جس نے آدم کو بنتا ہوا دیکھا ہے اور جس نے آدمیوں کو فضیلتیں ملتی ہوئی دیکھی ہیں. اس جبریل نے کہا کہ سونا میں نے بڑے بڑے فضیلت مآب، عزت مآب، تقدس مآب لوگ دیکھے ہیں، مگر تیرے خاندان جیسی کسی کی عزت نہیں دیکھی، تیرے خاندان جیسا کسی کا فضیلت اور کمال نہیں دیکھا. تو میرے رسول پاک کائنات کے عظیم گھرانے میں تشریف لے کے آئے. آپ کی اولاد بھی بے مثال، آپ کے اجداد بھی بے مثال. سلامت رہیے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عزیزان محترم یقین جانیے کہ گفتگو سن کے انتہائی خوشی بھی ہوئی ہے اور ایمان بھی تازہ ہوا ہے. اور جو